ناظرین، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں میرا ارادہ ہوا کہ کھیتی کرنا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیل کو کھیت کی طرف لے کر چلا۔ راستے میں اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گیا اور گھر میں آ کر چھت پر چڑھ گیا۔ وہ دن عرفہ کا تھا۔ اپنی چھت پر سے مجھے عرفات کا میدان نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں حاجی جمع ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر میں نیچے اتر آیا اور اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں بغداد شریف جا کر علم حاصل کروں گا اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہوں گا۔ میری والدہ نے مجھ سے میرے اس ارادے کی وجہ پوچھی تو میں نے جو کچھ چھت پر دیکھا تھا اور اس بیل نے جو کچھ کہا تھا وہ سب میں نے اپنی والدہ سے بتا دیا۔ یہ سن کر میری والدہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور میرے والد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 80 دینار چھوڑے تھے اس میں سے 40 دینار میری والدہ نے میرے بھائی کے لیے رکھ دیے اور 40 دینار میرے کپڑے کے بغل کے نیچے سی دیے اور دروازے تک مجھے پہنچانے آئیں اور رخصت کے وقت مجھ سے وعدہ لیا کہ اے عبد القادر، جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے شہزادے، اب تمہارا ظاہری دیدار مجھ کو قیامت ہی میں نصیب ہوگا۔ میں اپنی والدہ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہمارا قافلہ ہمدان سے باہر آیا تو 60 ڈاکو آ گئے اور ہمارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس بھی آیا اور مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو مذاق سمجھ کر ہنستا ہوا چلا گیا۔ اتنے میں دوسرا ڈاکو میرے پاس آیا اور اس نے بھی یہی پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی ہنستا ہوا مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ آگے پہنچ کر یہ دونوں ڈاکو آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ اس قافلے میں ایک بڑا دلیر اور بہادر بچہ ہے جو ایسے موقع پر ہم سے مذاق کرتا ہے۔ یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور اس سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا۔ جب سردار نے آپ کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ جلدی سے اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کون ایسا دلیر اور بہادر لڑکا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ڈاکو میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کو ہمارے سردار نے بلایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ وہاں گیا اور ان کے سردار سے ملا۔ اس نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا، کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا، میرے کپڑے کے بغل کے نیچے ہے۔ اس نے میرے بغل کے نیچے والا کپڑا کھولا تو اس میں سے 40 دینار نکلے۔ یہ دیکھ کر اس سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ اے شہزادے، ایسے موقع پر تو لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، تم نے سب سے بتا کیوں دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری والدہ نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ وعدہ لیا تھا کہ اے عبد القادر، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں اپنے اسی وعدے پر قائم ہوں۔ یہ سن کر اس سردار نے کہا، اے شہزادے، آپ نے جو اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے آپ اس پر اس طرح قائم ہیں، اور ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔
اب میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ اور اس سردار نے توبہ کر لی۔ جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار توبہ کر چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور جس جس کا مال ان لوگوں نے چھینا تھا ہر ایک کو اس کا مال واپس کر دیا۔ سبحان اللہ! تو یہ شان ہے ہمارے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔